کی محبت یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے مقابلے میں فتح نصیب ہو گئی، فرعون غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں اور قوم جبارین سے جہاد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان لوگوں سے جہاد کے لیے نکلے، تو وہاں پر ایک بڑا بزرگ اور مشہور عالم تھے، بلعم بن باعورہ۔ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے وہاں پر پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر اس قوم کے دل پر ایک ہیبت اور رعب طاری ہو گیا۔ تو وہ دوڑے دوڑے بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف اللہ سے بد دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائے، وگرنہ یہ ہم کو ماریں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور موسیٰ ایک ہی دین والے ہیں، ہم ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، اور موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ وہاں کے بادشاہ نے ان کو دھمکایا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ان کی بیوی کے ذریعے سے انعامات اور مال کی لالچ دی گئی، اور کہا گیا کہ تم کو اتنا مال اور اتنی دنیا دی جائے گی، تم ان کے خلاف بد دعا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی بڑا عالم بن جائے، بزرگ بن جائے، تقوی والا بن جائے، لیکن ہدایت کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں تو جو کر رہا ہوں یہ محض تیری توفیق سے ہے، یہ میرا کرنا قبول فرما اور مجھے گمراہی سے بچا۔ کیونکہ انسان جب گمراہ ہونے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹا سا جملہ بھی زبان سے ایسا نکل سکتا ہے کہ جو انسان کو دور گمراہی میں پہنچا سکتا ہے۔ تو مال کی محبت اور بیوی کی محبت وہ غالب آئی، تو اس نے بد دعا کرنا شروع کی۔ اب بد دعا جب کرتا تو جو بد دعا اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خلاف کرنی ہوتی، اس کی زبان سے وہ بد دعا قوم جبارین کے خلاف نکلتی، اور جو دعا اور مدد وہ اپنی قوم کے لیے مانگتا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حق میں نکلتی۔ تو لوگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بد دعا ہمارے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میری زبان پہ میرا اختیار نہیں چل رہا، میں بد دعا تو کرتا ہوں ان کے خلاف اور نکلتی آپ کے خلاف۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو گمراہ ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے دھدکار دیا ہے، لیکن ایک چال تمہیں بتاتا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیشہ اس چال سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ قوم کافی دنوں سے نکلی ہوئی ہے، اور یہ مجاہدین کافی دنوں سے اپنے بچوں سے بیویوں سے دور ہے، تو تم یوں کرو کہ اپنی لڑکیاں بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیجو، تجارت کی غرض سے بھیجو، کسی کام کی غرض سے بھیجو، تو وہ ان کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے اور ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ اور واقعتاً اس کی یہ چال جو ہے وہ کام آ گئی۔ ایک اسرائیلی جو تھا اس نے ایک عورت سے زنا کر لیا، جس کی وجہ سے طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی، اور ایک دن میں 70 ہزار مرنے لگے۔ لیکن اس کو اس کی بدبختی کی یہ سزا ملی کہ اس نے دین کی بجائے دنیا کو جو غالب کیا، اس کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اور یہ ایسے سانس لیتا تھا جیسے کتا جو ہے وہ ہانپتا ہے اور سانس لیتا ہے۔ اس لیے ایک تو اپنی نیکی جو ہے اس پر کبھی بھی متکبر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور گمراہی سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔
اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور گمراہی سے بچائے۔